تحویل کعبہ۔ ہجرت کے پہلے سال ہی 15 شعبان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک مرحوم پروانے کے گھر گئے۔ وہ پروانہ عجیب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر بیعت عقبہ ثانی میں آتے ہوئے وہ سارا راستہ نماز فلسطین کی بجائے مکہ کی طرف منہ کر کے پڑھتا ہے۔ جب 14ویں کی چاند رات میں نور بھری برسات میں نہائی گھاٹی میں حلف وفاداری کرنے کا وقت آیا تو سب سے پہلے اچھل کے ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ پروانہ اتنی قربت شمع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے بچتا، جل گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئے، بقیع میں دفنائے گئے۔ دفن سے پہلے وصیت کر دی، میری میت کا چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی شہر حرم شریف کی طرف رکھنا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ وہ تھے سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے خود ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ انہی کے بیٹے بشر بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ خیبر میں ایک یہودن کے زہر دیے کھانے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم نوالہ تھے، اسی کھانے سے شہید ہوئے تھے، مگر اس لمحے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے گھر دعوت کی تھی۔ گھر ان کا زیر تعمیر مسجد نبوی سے 3.5 کلومیٹر دور کوہ صلا کے عقب میں وادی عقیق میں تھا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد نماز ظہر کا وقت آیا۔ اسی محلے کی ایک مسجد میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بستی کے کچھ مسلمانوں کو لے کر نماز پڑھانے لگے۔ عجیب واقعہ ہو گیا۔ سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں صرف خانہ خدا کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جنون تھا، انہی کے گھر کے آنگن میں نماز پڑھتے ہوئے حالت سجدہ میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آسمان سے ایک وحی اتری، بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے، سو ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس اب اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیجیے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 144۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں سجدے کی حالت میں گھوم گئے۔ رخ انور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلسطین کی بجائے اس کے عین الٹ مکہ کی طرف کر لیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سجدے میں پڑے نمازیوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو کے ہی اللہ کو سجدہ کرنا تھا۔ وہ سارے گھوم کے سجدے میں ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے گئے۔ سجدے کا رخ بدل گیا۔ آسمان وہی رہا، زمین وہی رہی۔ اللہ نے زمین و آسمان اور ان کے بیچوں بیچ اپنی بارگاہ میں آنے والے وقتوں میں کیے جانے والے تمام تر سجدوں کی سمت بدل دی۔ وہ گھر جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے جلیل القدر فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے حکم سے بنایا تھا، تمام کائنات کے لیے خدا کی خاطر سر جھکانے کا مرکز بن گیا۔ اسی مقام پہ آج مدینہ میں مسجد قبلہ تین ہے، جہاں ایک ہی وقت میں ایک ہی نماز ظہر میں 2 اطراف کی طرف منہ کر کے آخری بار وہ یادگار نماز پڑھی گئی تھی، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مرحوم پروانے سیدنا برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے دوپہر کا کھانا کھا کے نکلے تھے۔ اگلی عصر کی نماز مسجد نبوی میں
نئے رخ پہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ مدینے میں لوگ اعلان کرتے پھرنے لگے، سنو مسلمانوں، تحویل کعبہ کا حکم آ گیا، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ یہودیوں کو جو اپنے مقدس گھر کی سمت کا مان تھا وہ جاتا رہا۔ شاید وہ سمجھے یا نہ سمجھے کہ خدا نے انہیں جو فوقیت کبھی دے رکھی تھی وہ ان سے چھن گئی۔ خدا کو کیے جانے والے سجدوں کا رخ بدل دیا گیا۔